بڑی تفاسیر میں لکھا ہے، جس کا جیسے کہ تبری ہے اور ایسی دوسری روایات ہیں، انہوں نے حکمت کے کچھ اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو آیت کے اندر ہے، میں نے کل اس کا ذکر کیا تھا۔ ایک وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، لقمان کو حکمت دی تھی، وہ یہ تھی، کیا حکمت تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے لقمان حکیم سے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ اور ایک کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو لوہا پگھل جاتا تھا، تو لوہا پگھلتا تھا اور اس کا طریقہ کار آپ حضرت لقمان کو سکھاتے تھے۔ تو وہ طریقہ کار سیکھنے کے بعد جب انہوں نے ایک زرہ بنائی تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، لیکن کام کے درمیان مکمل طور پہ خاموش رہے۔ جیسے حضرت داؤد فرماتے گئے ویسے ویسے لقمان حکیم کام کرتے گئے، اور جب وہ زرہ بن کے تیار ہو گئی تو تیار ہونے کے بعد لقمان حکیم نے کہا کہ نعم اللبوس، کتنی زبردست قسم کی آپ نے یہ چیز بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا ہنر اور فن دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بات کو سنا اور سن کر خوش ہوئے۔ فرمایا کہ کام کرتے وقت تم بڑے دھیان سے بات کو سن رہے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اس کو حکمت عطا ہو جاتی ہے۔ تم نے توجہ سے کام کو، خاموشی سے کام کو سیکھا ہے، تمہیں اس کی حکمت عطا ہو گئی۔ مطلب حکمت کا یہاں پر یہ ہوا، جیسے کہ بغوی نے لکھا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کسی بھی علم کے حصول کے اندر فرما برداری سے اس کو سیکھنا اور فرما برداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا نام حکمت ہے۔ یعنی کثرت سے خاموشی اختیار کرنے کا نام حکمت ہے، بقول بغوی کے، کہ انہوں نے اس کی تفسیر حضرت داؤد علیہ السلام کے عمل اور قول سے یہ کی کہ اس طریقے سے حضرت لقمان کو حکمت عطا ہوئی۔ منظری میں تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ لکھا، میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کچھ ایسے القاجات کیے کہ جس کو الہام کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ اوحى ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر القاء کیا، اور وہاں پر وہی مراد نہیں ہے، وہاں پر الہام مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تیرے پروردگار نے موسیٰ کی ماں کے اوپر یہ الہام کیا، وہاں پر وہی مراد نہیں۔ ایسی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی الہام کیا، اور یہ الہام جب انسان کا سینہ صاف ہوتا ہے، دل ذکر الہی سے منور ہوتا ہے، دل کے اندر بغض، نفرت، عداوتیں، گناہوں کے جذبات دب جاتے ہیں، تو اس وقت سینہ صاف ہوتا ہے تو المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ قلب پر بہت سی چیزیں القاء فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ جب انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو اللہ انسان کو بصارت کے ساتھ بصیرت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کا دل کھل جاتا ہے دین کے لیے۔ بہرحال حضرت لقمان کے قلب پر القاء ہوا اور وہ سوئے ہوئے تھے، اور سوتے میں یہ القاء ہوا کہ اے لقمان، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں لوگوں کے اوپر سردار مقرر کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لوگوں پر سردار مقرر کرتے ہیں، اس سے تمہاری عزت بنے گی، لوگ تمہاری بات سنیں گے، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوا کریں گے، تمہاری اہمیت بنے گی، معاشرے میں تمہارا نام ہوگا۔ اصل میں لقمان حکیم سوڈان کے تھے، یا بعض روایت کے مطابق مصر کے تھے، اور کالے تھے جیسا کہ حبشی ہوتے ہیں، اور جیسے حبشیوں کے ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں ایسے ان کے ہونٹ موٹے تھے، حبشیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس طرح ان کا رنگ کالا تھا۔
حبشیوں کا ناک چپٹا ہوتا ہے، ان کا ناک بھی بالکل چپٹا تھا، اور حبشیوں کا قد اونچا ہوتا ہے لیکن ان کا قد نیچا تھا. تو یہ ایک مرد کی پرسنالٹی اور اس کی خوبصورتی کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے. تو یعنی جو حبشیوں کے ہاں بھی خوبصورت سمجھا جاتا ہے، اپنے قد کی وجہ سے وہ ویلیو بھی نہیں تھی. تو ظاہری بات ہے ایک ایسی ظاہری چیز ہے جس سے انسان تکلیف میں رہتا ہے. تو مزری نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر یہ القاجات کیے، یہ الہامات کیے کہ ہم تمہیں ایسا کر دیتے ہیں. تو حضرت لقمان نیند سے بیدار ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو آپ نے القاجات کیے وہ ٹھیک ہیں، مجھے ان سب کی بجائے عافیت چاہیے، ان سب کی بجائے عافیت چاہیے. اگر تو عافیت کے ساتھ یہ عہدے میرے لیے اچھے ہیں تو مجھے عطا فرمائیے، ورنہ میری خواہش نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے میرے حق میں یہ عہدے لکھے ہیں، مسلط کیے ہیں، تو پھر مجھے ضرور دیجیے. اس لیے کہ یہ عہدے جب اللہ رب العزت کی طرف سے ملتے ہیں تو اللہ رب العزت انسان کی مدد بھی فرماتا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عہدہ قضا کبھی بھی نہ مانگو، امارت کبھی بھی نہ، امارت مطلب مسلمانوں کا حاکم بننا کبھی بھی نہ مانگو. اس لیے کہ اگر تم مانگو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، لیکن اگر تم نہیں مانگو گے پھر تمہیں عہدہ مل جاتا ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائیں گے اس معاملے کے اندر. چنانچہ یہ تو حدیث میں آتا ہے. لقمان حکیم تو اس سے بہت پہلے تھے. تو فرشتوں کی ایک ٹولی آئی اور انہوں نے حضرت لقمان سے سوال کیا، اور واضح لکھا ہے کہ فرشتوں کی ٹولی حضرت لقمان کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ اللہ نے تمہارے سامنے عہدے پیش کی، تو کیسا نا قدرہ انسان ہے کہ تم نے ان عہدوں کو قبول نہیں کیا. تو جواب دیا کہ بات اتنی سی ہے کہ عہدے ملنے کے بعد انسان کے سامنے بہت ہی آسان اور بہت سے مشکل فیصلے بھی آتے ہیں، اور جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں ان مشکل فیصلوں کے اندر کسی کے حق میں سختی ہوتی ہے اور کسی کے حق میں نرمی ہوتی ہے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کے حق میں سختی کی جانی چاہیے اور کس کے حق میں نرمی کی جانی چاہیے، کہ بہت سے معاملات پوشیدہ ہوتے ہیں. دونوں طرف کے فریقین ہر معاملہ دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے، لہذا کسی کے حق میں غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی ظلم کہلائے گی اور ظلم سے نقصان ہوگا. میں کسی کا ظلم اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہتا. ہاں اگر اللہ کی مدد ہوگی تو پھر مجھے یقین ہے کہ وہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. اگر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے اور اپنی مدد کے ساتھ لکھا ہے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. تو فرشتوں نے وہاں اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ آپ نے ایسا انسان پیدا کیا ہے کہ جس کو اتنی حکمت سے نوازا ہے کہ وہ عہدے قبول کرنے میں بھی ان سب چیزوں کا دھیان رکھ رہا ہے. چنانچہ اگر کسی کا پروموشن ہوتا ہے یا کوئی ایسی نعمت اللہ کی ملتی ہے تو اس میں ان سب چیزوں کا دھیان ضروری ہے. حکمت یہ ہے، فہم اور سمجھداری یہ ہے کہ انسان اس بات کو دیکھے، صرف یہ نہ دیکھے کہ جی مجھے عہدہ مل رہا ہے تو جی میں لے رہا ہوں، یہ دیکھے کہ میں واقعتاً اس کا اہل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی مدد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ہمارے مدرسے کے اندر عصر کے بعد روزانہ ایک کتاب پڑھی جاتی تھی مدرسے کی طرف سے، اور تمام طلبہ بھی اس میں بیٹھتے تھے. 2-2.5 ہزار طلبہ ہوتے تھے اور 500-600 نمازی ہوا کرتے. تو وہاں پر عصر کے بعد ایک کتاب سے تعلیم ہوتی تھی. تو ہمارے ایک ساتھی طالب علم، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کتاب پڑھتے تھے. ایک صفحہ ہوتا تھا، بہت سے لوگ بیٹھتے تھے، تو اب وہ پڑھتے تھے کتاب. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ استاد جی نے فرمایا کہ آج سے کتاب میں پڑھا کروں گا. تو وہ ساتھی آئے، کہنے لگے شکر ہے جان چھوٹ گئی، مجھے پابندی کرنی پڑتی تھی عصر کے لیے، میں آگے پیچھے جا نہیں سکتا تھا. ہمارے دوسرے استاد جی نے فرمایا کہ میاں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ذمہ داری دی تھی اور وہ ذمہ داری تم سے واپس لے لی گئی. تو اس پہ تمہیں دکھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ استادوں نے پابندی لگائی تھی اب تو مجھے کرنا پڑے گا، میں مجبور ہوں کرنے پر. تو اس پہ آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کوئی بھی عہدہ ہے اس کے اندر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ عہدہ چھن رہا ہے تو اس میں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں والد ہوں، میں اللہ سے معافی مانگوں، اللہ میں والد کا عہدہ صحیح سے ادا کروں. اے اللہ میں بیٹا ہوں، میں بیٹے کا عہدہ صحیح سے ادا کروں.
میں ایک شوہر ہوں، میں ایک بیوی ہوں، میں فلاں ہوں، میں استاد ہوں، میں شاگرد ہوں، میں اس عہدے کو صحیح سے ادا کروں، اس میں اللہ سے مدد مانگے، اور ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ چیز حکمت ہے بقول مظہری کے، اور تینوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ایک حکمت جو میں نے کل ذکر کیا، حکمت اس میں کہ انسان شکر ادا کرے، مطلب یہ کہ پازیٹو دیکھے، ہر چیز کو مثبت انداز میں ہر کام کو کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان زیادہ خاموش رہے، بولے کم، یہ دوسری بات ہے، یہ بھی حکمت ہے، عین حکمت۔ اور تیسری، ہر انسان اپنے عہدے کو نبھانے کے لیے اللہ تعالی سے مدد مانگے۔ اگر نہ میں شوہر ہوں، اگر نہ کوئی بیوی ہوں، اگر نہ کوئی استاد ہوں، نہ کوئی شاگرد ہوں، نہ کوئی مزدور ہوں، نہ ٹھیکیدار، لیکن میں ایک مسلمان تو ہوں، مسلمان ہونے کا عہدہ تو میرے پاس ہے، میں اس عہدے کو نبھانے میں اللہ سے مدد مانگوں۔ مجھ سے غلطی ہو سکتی، گناہ ہو سکتا ہے، ناجائز کام ہو سکتا ہے، حرام کام ہو سکتا ہے، اس میں اللہ سے مدد مانگوں کہ اے اللہ، آپ جیسے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ویسا بنائیے، اس میں میری مدد، مجھے گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، گناہ کی طرف لالچ ہوتی ہے، گناہ کی طرف رغبت ہوتی، وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بشری تقاضا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس عہدے کو نبھانا، اس کام کو نبھانا، یہ حکمت ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ برحق ہو سکتی، اور بھی باتیں لکھی، لیکن میں ان سب باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے